اس میں ہو. ٹھیک ہے محسن عباس صاحب، میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں. آپ کنوینر ہیں ایف پی سی اسٹینڈنگ کمیٹی ایئر کارگو کے. ہم نے کنٹینر کے حوالے سے بات کی. امپورٹ ہماری تقریباً بند ہے. آپ کو پتہ ہے ہزاروں کی تعداد میں کنٹینر جو ہیں وہ پورٹ کے اوپر ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی ایف پی سی سے ہی نہیں بلایا. سر کوئی رزلٹ نکلا اس میٹنگ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اچھا، بات یہ ہے کہ فیڈریشن کے اندر بھی گورنر اسٹیٹ بینک کو بلایا گیا، چیمبر میں بھی گورنر اسٹیٹ بینک کو بلایا گیا، اور آپ نے دیکھا وہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے کیا کیا ان کے ساتھ کہ ہم نے اپنی چابیاں دینے کی کوشش کی کہ آپ یہ بزنس بھی آپ چلا لیں. لیکن بات یہ ہے کہ میں ایک بڑا سخت جملہ کہوں گا. جیسے ابھی ہمارے منیار صاحب نے کہا کہ ہم بہت ڈپینڈنٹ ہیں باہر سے امپورٹ کی، ایون صحت کی چیزوں کے لیے بھی اور ایون کھانے پینے کی چیزوں کے لیے بھی. ہم پاکستان آزاد ہوتے ہی دوبارہ غلامی کی زنجیر میں چلا گیا تھا. یہ بڑا سخت جملہ کہہ رہا ہوں میں. پاکستان آزاد ہوتے ہی دوبارہ غلامی کی زنجیر میں چلا گیا تھا. غلامی کی زنجیر کیا ہے؟ آج کل آپ کو وہ والی غلامی نہیں کرنی پڑتی. آج کل فائنینشیل اور کمرشل وار ہے. آپ کو چائنا نے پوری دنیا کو آپ نے کس طرح قبضہ کیا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے. تو اسی طرح ہم ڈپینڈنٹ ہیں یورپ کے، امریکہ کے. ہم نے اپنے اندر، اپنے ملک کے اندر کوئی ایسی چیزیں، ایسی انڈسٹریز نہیں لگائیں کہ ہمیں انڈیپینڈنسی ہوتی. ڈپینڈنٹ اور انڈیپینڈنسی یہ بڑا فرق ہے. تو پاکستان بہت ڈپینڈنٹ ہیں ہم. ہمارا امپورٹ بل 3 گنا زیادہ ہے بنسبت ایکسپورٹ کے. ہمارا بیلنس آف ٹریڈ اسی لیے ہمیشہ آؤٹ رہتا ہے. تو تقریباً ہزاروں کی تعداد میں ہمارے امپورٹڈ کنٹینرز جو اس وقت پہ کراچی پورٹ پہ اور پورٹ قاسم پہ پڑے ہوئے ہیں. امپورٹ ہوگی تو ایکسپورٹ ہوگی نا ڈیفینیٹلی. سر را مٹیریل ہوگا ڈیفینیٹلی اس میں. سر دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، ایکسپورٹ بھی ہو سکتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری تو انیشیل چیزیں بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں. ہم سوئی بھی امپورٹ کرتے ہیں. ہم بہت ساری چیزیں، مطلب میں نے یہ کہا نا کہ آزاد ہوتے ہی دوبارہ ہم غلام بن گئے ہیں. ہم نے، آپ ہمارے پڑوس کے اندر دیکھ لیں، مطلب مجھے کہنے میں کوئی ہار نہیں ہے. انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا، 1 دن چھوٹا ہے ہم سے. بنگلہ دیش ہم سے آدھی عمر کا ہے. آپ اگر یہ دیکھیں بنگلہ دیش کی ترقی کا حال، آج بنگلہ دیش جس وقت آزاد ہوا تھا بنگلہ دیش کا ٹکا جو تھا، معذرت کے ساتھ ایک مثال دی جاتی ہے کہ ٹکے کی باتیں کیوں کر رہے ہو، آج وہ ٹکا 2.25 روپے کا یا 3 روپے کا ہے. سر کتنے کا ہے؟ جب آزاد ہوا تھا تو 1 روپے میں 2 ٹکے آتے تھے. آج ٹکے کی باتیں کرنے والے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ روپے کی باتیں کرتے ہو. مطلب یہ حال ہو گیا ہے. جتنے بنگالیز ہیں وہ سارے ٹرانسفارم ہو گئے ہیں واپس اپنے بنگلہ دیش میں، کیونکہ وہ یہاں پہ کما نہیں سکتے. تو ہم بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں امپورٹ کے اوپر، اور ڈپینڈنسی ہے. ہمارے امپورٹ کے سارے کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں. ٹرانسپورٹیشن سے میرا ڈائریکٹ تعلق ہے، لاجسٹک سے میرا ڈائریکٹ تعلق ہے. پیسے بینکوں کے پاس نہیں ہیں. میرے خیال سے 4.5-5 بلین ہے، وہ بھی امانت کے طور پہ پڑے ہوئے ہیں. جی ہاں. تو 3 بلین پتہ نہیں ہم بینک کسی میں گئے نہیں گئے، ماننے کو دل تو نہیں چاہتا لیکن نظر تو آ رہا ہے. اوکے محسن بھائی، میں اس کی بھی تعریف کی، بہت شکریہ. میں محسن عباس صاحب آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گا، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا ڈالر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ابھی عابد منیار صاحب نے کہا کہ جتنا کرائسس اس وقت چل رہا ہے اس میں گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی انیشیٹ لینے کی ضرورت ہے. اچھا، ڈالر ہمیں نہیں مل رہا، ہمیں سب کو پتہ ہے. پشاور میں، کینیڈا میں 260 میں 270 مل رہا ہے. تو گورنمنٹ کو، اسٹیٹ بینک کو، ایف آئی اے کو نہیں پتا کہ ڈالر وہاں مل رہا ہے بڑا ایزیلی؟ سر ہر کسی کو سب کچھ پتہ ہے. اچھا، سب کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے. اور کچھ چیزیں اسٹرنگس بھی پل ہو رہے ہوتے ہیں. آپ سمجھ جائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ڈالر کے ہم ڈپینڈنٹ کیوں ہوئے ہیں، یہ اس پہ ذرا وہ کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت پہ جو معاشی حالات ہیں، اس وقت پہ معاشی حالات کے لیے ہمیں سب سے پہلے، آئی ڈونٹ نو یہ آپ کا پولیٹیکل پروگرام تو نہیں ہے، لیکن جب تک پولیٹیشینز، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں پولیٹیشین سے، بھائی خدا کے واسطے بیٹھ جائیں، مسائل حل کریں، اس ملک کو، اکانومی کو بڑھنے دیں. پھر بعد میں پولیٹکس بے شک جتنا چاہے کریں. جب تک وہ نہیں ہوں گے بھیا یہ چیز درست نہیں ہوگی. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہمارے پاس 20 سے 22 بلین کے ریزرو تھے پچھلے سال کے شروع میں، آج 4 بلین کے ریزرو ہیں، اور وہ بھی 4-4.5 بلین کے ریزرو ہیں، اور وہ بھی امانتیں ہیں. آپ کے دیے ہوئے پیسے میں کیسے کسی اور پہ خرچ کر سکتا ہوں؟ یہ بھائی نے کہا کہ ہمیں اس وقت اسٹیٹ بینک اجازت دے تو دے گی اجازت، میرے خیال سے ہو بھی جائے گا، ہم پریشر کریں گے. لیکن یہ حل نہیں ہے، سولوشن یہ نہیں ہے.
سولوشن، سب سے بہترین سولوشن یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپس بیٹھیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں پورے لوگ سارے اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیکل لیڈرشپ، جوڈیشری، آپ کے یہ جو ہمارے گورنمنٹ سرونٹس ان کو کیا کہتے ہیں، بیوروکریسی، بیٹھے ہیں، بزنس، یہ سارے بیٹھے مل کے، بزنس مین کو بھی بزنس مین بھی بیٹھے ہیں. ہم نے ایک بڑا مجموعہ پلان بنایا ہے ایف پی سی سی آئی میں بیٹھ کے. میں نے یہی سجیسٹ کیا ہے کہ اس پلان کو ہم سب کے سامنے رکھیں. 1948 میں ایک صاحب ریٹائر ہوئے، آج تک اس کا پوتا پڑ پوتا وہ اس کا وہ لے رہا ہے، کیا بولتے ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ملتا ہے وہ پینشن. وہ انتقال کر چکے ہیں وہ پردادا صاحب، لیکن پینشن ابھی تک مل رہی ہے. میرے ایک صاحب سال بھر بھی وہ نہیں جاب کیے، پی سی بی کے چیئرمین، وہ ان کو تنخواہ ملتی رہی لیکن ان کو اب پینشن ملنا شروع ہو گئی. بھائی کیسا اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، کب تک یہ چلے گا؟ ہمیں یہ سب چیزوں پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، ہمیں ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا. دیکھیں کوئی بھی بزنس ہم شروع کرتے ہیں نا، بزنس کی آمدنی کے ساتھ ساتھ ہم اس کے خرچوں کو بھی نظر میں رکھتے ہیں، پلان بھی کرتے ہیں اور خرچوں کو نظر میں بھی رکھتے ہیں. جب تک اس ملک کے خرچے ہم کم نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے ریونیو نہیں بڑھائیں گے، ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور اس وقت ٹرموائل ہے وہ صرف اور صرف پولیٹیکل بیس ہے. اس کو جب تک درست نہیں کریں گے، آپ کے 20 بلین سے 4 بلین کیسے رہ گئے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں چلے گئے. مطلب اتنے سالوں میں اتنی تیزی سے خرچ ہو جائے. ہو سکتا ہے پیٹرول میں دے دی ہوں، فیول میں دے دی ہوں 70 کی ایک وہ پوری ایک 77 کی میرے خیال سے ایک پوری وزیر اعظم کی کابینہ ہے، پتہ نہیں کتنی تنخواہ لے رہی ہے. ہم لوگ تو پریشان ہو جاتے ہیں یہ سب سوچ کے. بھیا آپ میری طرف سے آپ ریکویسٹ کریں اپنے پولیٹیشین سے، اپنے بیوروکریسی سے، اپنے اسٹیبلشمنٹ سے کہ بھائی اس ملک کا سوچ لیں خدا رسول کے واسطے اور اس کے لیے کچھ کریں. جی بالکل، میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب سے، جیسا کہ ہمارے مہمانوں نے کہا کہ وہ تمام لوگ بیٹھے ہیں، اپوزیشن لیڈر کوئی بیٹھا ہے، جوڈیشری بیٹھے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں، بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، اور اس کا کوئی حل نکالیں. پولیٹکس بعد میں ہوتی رہے گی، پہلے عوام کو سوچیں، پہلے ملک کا سوچیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے اگر ملک آگے ترقی کرے گا. جی محسن عباس صاحب، میں بھی آپ سے پروگرام کے آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں، جیسا کہ شبیر منشا صاحب نے بھی کہا، عابد صاحب نے بھی کہا کہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہر 6 مہینے بعد کوئی ایس آر او آ جائے، کوئی آرڈر آ جائے اور وہ چینج ہو جائے. تو بزنس مین کیسے انڈسٹری لگائے گا؟ سر ویژن 2040 کی بہت سخت ضرورت ہے، جس کا ہم نے ایف پی سی سی آئی میں شبیر صاحب نے جس چیز کا ذکر کیا، ویژن 2040 کی بات کی انہوں نے. ویژن 2040 میں ہم اس پاکستان کے اندر بڑے شہروں کو اور چھوٹے شہروں کو ہم اس لیول پہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ کم از کم 250 بلین کی ہو. تب آپ جا کے سسٹینیبلٹی پہ آئیں گے اس وقت کی 2040 میں. ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ ویژن ہے. اس کے لیے پھر وہی بات میں کہوں گا کہ ہمیں کنسسٹنسی ان پالیسیز چاہیے، اور پالیسیز سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کے بنائیں. پھر یہ نہ ہو کہ ہم نے ایک پالیسی آج بنا لی، نئی حکومت آ گئی، فائنانس منسٹر چینج ہو گیا، کامرس منسٹر چینج ہو گیا، پالیسی چینج ہو گئی. کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. آج تک ہم کسی راستے پہ نہیں چل پائے، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہمیں دوبارہ غلام بنا کے اور دوبارہ پالیسی سے ہٹا کے ہمیں ادھر ادھر کر دیا جاتا ہے. ہمارے پیسے بڑھتے ہیں اور پھر کم ہو جاتے ہیں. تو کنسسٹنسی جب تک نہیں ہوگی، یہ ایک سیپریٹ ڈویژن ڈپارٹمنٹ نہیں بنے گا. ہاں پہلے سب مل کے بیٹھ کے راضی ہوں، سائن کریں کہ بھائی اب ٹھیک ہے، ہم بیوروکریسی اس میں انوالو نہیں ہوگی، یہ اس میں انوالو نہیں ہوگا، وہ کچھ نہیں بولے گا، جوڈیشری کچھ نہیں بولے گی، اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں بولے گا. جو جن کا کام ہے وہ کرتے رہیں. آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے. اس ملک کو دیکھیں 2040 میں کہاں لے جا کے دیکھیں. لیکن اس پہ امیڈیٹ ایکشن لینے کی ضرورت ہے سر. بالکل ضرورت ہے، فوراً. اب سر تک پہنچ چکا ہے، فوراً سر کے اوپر آ چکا ہے. ایون بیفور دا بجٹ 2023 وی نیڈ ٹو ہیو اے کنسسٹنٹ اینڈ اسٹرانگ پالیسی. ٹھیک ہے محسن عباس صاحب، عابد منیار. اگر ملک آگے ترقی کرے گا. جی محسن عباس صاحب، میں بھی آپ سے پروگرام کے آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں، جیسا کہ شبیر منشا صاحب نے بھی کہا، عابد صاحب نے بھی کہا کہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہر 6 مہینے بعد کوئی ایس آر او آ جائے، کوئی آرڈر آ جائے اور وہ چینج ہو جائے. تو بزنس مین کیسے انڈسٹری لگائے گا؟ سر ویژن 2040 کی بہت سخت ضرورت ہے، جس کا ہم نے ایف پی سی سی آئی میں شبیر صاحب نے جس چیز کا ذکر کیا، ویژن 2040 کی بات کی انہوں نے. ویژن 2040 میں ہم اس پاکستان کے اندر بڑے شہروں کو اور چھوٹے شہروں کو ہم اس لیول پہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ کم از کم 250 بلین کی ہو. تب آپ جا کے سسٹینیبلٹی پہ آئیں گے اس وقت کی 2040 میں. ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ ویژن ہے. اس کے لیے پھر وہی بات میں کہوں گا کہ ہمیں کنسسٹنسی ان پالیسیز چاہیے، اور پالیسیز سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کے بنائیں.
پھر یہ نہ ہو کہ ہم نے ایک پالیسی آج بنا لی, نئی حکومت آ گئی, فائنانس منسٹر چینج ہو گیا, کامرس منسٹر چینج ہو گیا, پالیسی چینج ہو گئی. کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. آج تک ہم کسی راستے پہ نہیں چل پائے, اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہمیں دوبارہ غلام بنا کے اور دوبارہ پالیسی سے ہٹا کے ہمیں ادھر ادھر کر دیا جاتا ہے. ہمارے پیسے بڑھتے ہیں اور پھر کم ہو جاتے ہیں. تو کنسسٹنسی جب تک نہیں ہوگی, یہ ایک سیپریٹ ڈویژن ڈپارٹمنٹ نہیں بنے گا. ہاں, پہلے سب مل کے بیٹھ کے راضی ہوں, سائن کریں کہ بھائی اب ٹھیک ہے, ہم بیوروکریسی اس میں انوالو نہیں ہوگی, یہ اس میں انوالو نہیں ہوگا, وہ کچھ نہیں بولے گا, جوڈیشری کچھ نہیں بولے گی, اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں بولے گا. جو جن کا کام ہے وہ کرتے رہیں, آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں گے. اس ملک کو دیکھیں 2040 میں کہاں لے جا کے دیکھیں. لیکن اس پہ امیڈیٹ ایکشن لینے کی ضرورت ہے سر. بالکل ضرورت ہے, فوراً. اب سر تک پہنچ چکا ہے, فوراً سر کے اوپر آ چکا ہے. Even before the budget 2023, we need to have a consistent and strong policy. ٹھیک ہے. محسن عباس صاحب,